بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. اللہ تعالیٰ کا کلام وہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز آپ کی پیدا کردہ، ہر چیز سے واقف، آپ ہر چیز کی حقیقت آپ کے پاس سے، انسان کو حقائق کا علم دیا، اسباب دیے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کا جو مستقبل کو بھی واضح کیا. ایمان کے بنیادی چیزوں میں سے ہے والبعث بعد الموت. جس طرح کائنات کو وجود میں لایا، اسی طرح ایک وقت ہوگا سب کو ختم کر دے گا اور انسانوں کو اس میں دوبارہ اٹھا کر ہمیشہ رکھنا ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز کو ختم کر دی جائے گی. سابقہ آیتوں میں سورہ کی ابتدا سے یہاں تک بھی جو کم و بیش 83 آیتیں گزری، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے توحید سے متعلق اور قدرت کے وہ سارے کے سارے جلوے اور کمالات جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں، نیز یہ یقین دلاتے ہیں کہ اطاعت کے لائق اگر ہے تو اللہ تعالیٰ، عبادت کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ، ہر چیز کے اندر خوف پیدا کرنا ہے تو کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ امید اور توقع رکھنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے. مخلوق کی طرف جانا یہ انسان کی باطل پرستی ہے، گناہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. اور یہ حیات انسان کی آزمائش کے لیے ہے. اگر اس طریقے کو اختیار نہ کیا، چاہے اس کو اختیار نہ کرنے کی وجہ معاشرے کے اندر یہ برائی پھیلی ہوئی تھی، وہ برا ہوا تھا، معاشرے کے اندر کوئی ایسا بتانے والا تھا، اس سے متاثر ہو کر وہ اختیار کیا، یا اس کے کہنے پر اختیار کیا، یا دنیا اس سے اچھی دکھنے لگی اختیار کیا، چاہے وجہ کچھ بھی ہو. فرما بردار کو، نافرمان کو، تمام کو قیامت میں اٹھنا ہے. آج کی اس آیت میں کہ یہ چیز بھی بتا دیجئے، قرآن ذکر کر دیتا ہے جس دن ہم مرنے کے بعد اٹھائیں گے، جب اٹھانا ہے. اس کی تفصیلات بھی کلام پاک میں موجود ہیں، جو بڑی تفصیل ہے. سارے تفصیلات کے بعد آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ خبروں سے تمام کو اٹھائے گا. سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے روبرو پیش ہونا ہے. تو اس وقت سب میدان حشر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر قوم میں سے ایک کو، ہر زمانے کے ہر قوم میں سے ایک کو بطور گواہ کے اٹھا کر سامنے اس قوم کے روبرو ٹھہرا کریں گے. وہ ہوگا اس قوم میں بھیجا گیا اللہ کا پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول. اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد ان کی تربیت فرما کر یہ ذمہ داری خادمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوالے کی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کے ذریعے وغیرہ سے، یہ سب کے سب گواہ کے طور پر ٹھہرائے جائیں گے. ان سے یہی کہا جائے گا اللہ کا پیام کو، یا حق کو، ایمان، اس کی حقیقت کو، اور دنیا کی ظاہری زینت کو، اس کے نقصان کو سب بتلا دیا گیا یا نہیں گیا.
اس راستے کو اختیار کرتے رہے، مظاہرہ کرتے رہے، اور کون اس کے خلاف کرتے رہے، یہ گواہی دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، پردہ فرما جائیں گے، تو آپ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے اس کلام پاک کو اپنانے والے، خوف خداوندی رکھنے والے، اس عقیدے پر پختگی کے ساتھ کون ہے نہیں ہے؟ آپ کے متبعی کو، فرمانبردار کو، اطاعت کرنے والے کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اعضائے وضو سے، وضو میں جتنے اعضاء کو دھونے کا حکم ہے، یہ اعضاء منور، انتہائی روشن، نورانی ہو جائیں گے۔ ان سے میں جان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، ان سے میں جان جاؤں گا یہ میرے امتی ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں اگرچہ کہ وضو اصل عبادت نہیں ہے لیکن عبادت ہے، مذہب کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ڈائریکٹ عبادت ہے، ایک انڈائریکٹ ہے۔ جو ڈائریکٹ عبادت ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو عبادت مقصودہ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کیا ہے، حج کرنا اسلام ہے۔ لیکن آپ یہ تعارف نہیں کریں گے وضو کرنے کا نام اسلام ہے، لیکن یہ عبادت ہے، وضو کے بغیر نہیں۔ یہ اصل عبادتوں کے لیے ذریعہ ہے، لیکن عبادت ہے، ذریعہ عبادت ہے۔ کثرت کے ساتھ ذکر ایمان والوں کو، ایمان کی حفاظت، ایمان پر باقی رہ کر کیے جانے والے اعمال کے لیے وضو کا حکم ہے۔ پورے ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، وہ اعضاء جس کو اللہ نے بتلائے ہیں اس میں سے بال برابر بھی چھوٹنے نہ پائے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ایک مرتبہ دھونا کافی تھا، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، لازم ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر اتنی بڑی اہمیت ہے تو طریقہ مقبولیت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے صرف دھونے کا حکم دیا۔ پورا چہرہ دھو لینا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، کونیوں سمیت دھونا، یہاں بولنے میں سمجھنے میں احتیاط کرنا، کونیوں تک نہیں، کونیوں تک نہیں۔ یہ تک کا لفظ جو ہے کسی چیز کی ابتدا تک، مثال طور پر یہاں سے چادر گھاٹ کے اس جانب تک کی فرسٹ ون کارنر تک جانے والے کہتے ہیں وہاں تک گیا تھا، اس پل کو، برج کو پار کرتے اس کارنر تک پہنچے بھی تو وہ کہے گا کہ وہ برج تک گیا تھا۔ یا سمیت کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شامل ہونا، کونی دھونے میں آ جانا۔ اس لیے مستحب طریقہ ہے کہ کونیوں کے بعد تھوڑا سا اوپر تک لے کر جانا، تھوڑا سا آگے بڑھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی عمل تھا، یہ حکم نہیں ہے شریعت کا، اور شریعت کا یہ حکم ہے کونیوں سے ذرا اوپر تک جانا تاکہ پوری طرح کونی اندر شامل ہو جائے جو فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بغل تک چلے جاتے تھے آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی فکر سے کر لیتا ہوں، سب کے سب قیامت کے دن ان کے ہاتھ منور ہو کر چمکیں گے کونیوں تک، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ بغل تک چمکیں،
لیکن یہ حکم آپ کو نہیں ہے، یہ ان کا انفرادی عمل تھا، شریعت کا حصہ نہیں ہے، انسانی عمل تھا، شریعت نہیں ہے۔ اس لیے مردے کو بھی جو کافور وغیرہ لگاتے ہیں انہیں اعضاء پر جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، اس کی لمبی تقریر، بڑی طویل تفصیلات ہیں، کسی اور مناسبت سے ذکر ہوگا۔ تو اتنے اعضاء کے پر دھونے پر سارا بدن پاک ہوتا ہے، اس پر خوشبو لگانے پر سارا بدن یہ ہوتا ہے۔ پورے انسانی اعضاء کے اندر یہی اعضاء سب سے اہمیت ہیں، اس لیے رسول نماز کے اندر بھی اس کے سب سے زیادہ مسائل ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعا میں وضاحت بھی کرتے تھے، اے پروردگار، اس چہرے نے تیرے لیے عبادت کی، اس پیشانی نے سجدہ کیا، اس ناک نے زمین پر تیرے خاطر رگڑا، یہ دونوں ہاتھوں نے تیری عبادت کی، یہ پیروں نے عبادت کی، یہ گھٹنوں نے عبادت کی۔ اس لیے اس کا ایک طریقہ ہے، روٹین پہ چلے جانا، ایسا بھی چلتا میں اس کو دیکھا اس کو دیکھا، ایسا نہیں۔ دین میں دیکھنے والے کے لیے دین کے یہ پتہ چلانا کہ دین کس کے پاس سمجھا ہوا ہوگا، نقل کرنا ہے اس کی نقل کرو، قطعے کی بنیاد پر نہیں، قطعے کی بنیاد پر نہیں۔ تو سب سے اچھی طرح جو وضو کیا، یہ بار 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 بار، اس کے بعد وہ عبادت کا اعتبار ہے، الغرض۔ تو جس دن ہم قیامت کے دن ہر ایک قوم میں سے ایک کو گواہ کے طور پر اٹھائیں گے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، قطعی ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، یعنی حجت پوری ہوگی، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اللہ کا پیغام موجود ہے، اللہ کی کتاب قوم کے درمیان میں ہے، وضاحتیں کی جانے والی چیزیں موجود ہیں۔ آج کے زمانے میں تو اور بڑی حجت کی تکمیل ہو گئی، ہر زبان میں، ہر لینگویج میں، جیب کے اندر ساری دنیا کا ریکارڈ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ استعمال کون کیا کرتا ہے، کم و بیش کثرت غلط استعمال کرتی ہے، جیسے انٹرنیٹ ہے، فلاں 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 ہے، ساری دنیا ہے، دین کی ہر چیز ہے، ہر زبان کے اندر ہے۔ اس زبان کے اندر یہ چیز نہیں مل رہی، میں فلاں زبان سے واقف تھا، اس میں نہیں تھا، یہ بہانہ عیش نہیں۔ اب تو حجت کی تکمیل اور کمال طریقے سے ہوگی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ نے بیکار نہیں وجود میں بخشتے، لیکن استعمال اس سے غلط کرتا ہے۔ انسان تو غلطی پہ جاتا ہے، صحیح کرتا ہے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سناتے ہیں، اب اس کے بعد جو دوزخ کے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، توبہ نہیں کیا، دین پر، ایمان پر، اللہ کے بتائے طریقے کے اوپر قائل نہیں ہوا، تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی اجازت، مہلت ان کو دی نہیں جائیں گی۔ یعنی بات پیدا ہوگی، چلو اقرار کر لینے پر شاید معافی ملے، یا انکار کرنے پر معافی ملے، معافی ملے، یا اپنے گناہ کو فلاں کی وجہ سے ہونے پر اپنے آپ کو برات کا اظہار کر کے اس کو پھنسا دیا جائے۔ آج یہ سننے کا موقع بھی نہیں دیں گے، بات پوری ہو گئی، کوئی گفتگو نہیں کرے گا اس کو۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ چلو اب توبہ کرنے کا ذکر کرتے ہیں، معافی مانگ کر، رو کے، گڑ گڑا کے، توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی درخواست کرتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں، جب وہ بھی نہیں۔ یعنی بتانا ہے یہی دنیا دارالعمل ہے، جو کچھ کرنا ہے اس کے اندر، اچھا کرنا ہے کرو، برا کرنا ہے کرو۔
ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن نافرمانی کو تمہارا رب پسند نہیں کرتا۔ اور فرما برداری کرتے تو اللہ تعالیٰ یرضہ، راضی رہتے ہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا لَا يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ تم نافرمانی کرتے ہو، ناشکر گزاری کرتے ہو تو ایسے بندے سے راضی نہیں۔ اب اس کے بعد فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حقیقت بتلا دینے کے بعد اب تمہاری مرضی، ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے ڈالو، اس کو چھوڑ دے کر نافرمانی، دنیا داری، کفر، شرارت، گناہوں والی چیز پہ جانا چاہتے چلے جاؤ۔ یہ سورہ کہف کے الفاظ ہے۔ اگر جو راستہ ایمان کا بتائیں اس کے پر جانا چاہتے ہو تو ان کے لیے کیا ہیں؟ جنت، جنت کے درجے، جنت کی نعمتیں، اللہ کی رضامندی سے ملنے والی ساری چیزوں کی تفصیل فوراً ہے، نہ کرنے پر ان کے لیے کیا عذاب ہے اس کا ذکر ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب بات طے ہو گئی، عذاب سامنے مشاہدے میں بھی آ گیا، دیکھتے فرمائے کہ اتنے سخت عذاب میں درخواست کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے بھلے اس میں کچھ کمی تو ہو جائے، تخفیف ہو جائے، ہلکا کر دیا جائے، تو بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ وہ کمی کروانا بھی تو یہیں پر، معاف کرانا یہیں پر، زیادہ کروا لینا یہیں پر، سخت کروا لینا یہیں پر، بالکل عذاب سے دوری اختیار کر لینا یہیں پر۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تھوڑی سی مہلت بھی اگر طلب کی جائے مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اب آخری شکل بچیں گی ایک دوسرے پر ڈالنا، جن کو اپنی قیادت میں لے کر ان کے اوپر عمل کرتے، برا طریقہ اختیار کرتے تھے، تو ان کو جب دیکھیں گے، جن جن کو شریک کرتے تھے یا ان کے نظرے کو اپنی زندگی میں داخل کرتے تھے، ان کو دیکھتے بے اختیار ہی کہہ پڑیں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم نے شرک کیا، یہی وہ ہیں جن کو ہم کو اتنا بڑا درجہ دیا، ان کی پرستش کی، عبادت کی، فلاں اس کی تفصیلات گزر چکے پیچھے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ اے رب تجھ کو چھوڑ کر ہم ان کے پیچھے پڑتے تھے، تو یہ کہیں گے، چاہے وہ پتھر کی شکل ہو، درخت کی شکل ہو، انسان کی شکل ہو، کسی بھی شکل ہو، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جو درجہ دے بیٹھے ہو وہ کہیں گے تم لوگ جھوٹے ہو، ہم نے کب کہا تم سے، ہم نے ایسا کرنے کو کب کہا؟ بلکہ سب کے سب ان کی کوئی مدد کرنے والے نہیں، سب کو اپنے اپنے پڑے رہیں گی۔ اس کے سلسلے کے اور کڑیاں جو اگلی آیت میں